اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں 2 مضامین ذکر کیے تھے۔ ایک تو سفر سے متعلق کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم کیا، ان کو انعام دیا کہ حالت سفر میں وہ نماز کو مختصر پڑھ لیں، یعنی رکعتوں کی تعداد کو کم کر لیں، اور وہ بھی 4 رکعت والی نماز میں، مغرب میں قصر نہیں، اسی طریقے سے فجر میں قصر نہیں، ظہر، عصر، عشاء۔ اگر اپنی نماز پڑھیں اور اگر کوئی مقیم ہے جہاں جماعت ہو رہی، جس شہر میں گئے ہیں، تو جماعت میں جب شامل ہوں تو پوری نماز پڑھیں، تنہا جب پڑھیں تو قصر کریں۔ اور یہ قصر کرنا رخصت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے صرف کہ چھوٹ لیں تو اچھا ہے، نہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے۔ یعنی 4 نہیں پڑھیں گے، پھر 2 ہی پڑھیں گے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ فرمائی اللہ کا انعام ہے، اس انعام کو قبول کرو، اللہ کو اپنا زور، اپنی طاقت مت دکھاؤ۔
اور اسی کا نام عبادت ہے۔ جو کہہ دیا وہی کرو۔ ہمارا جی تو چاہ رہا تھا کہ ہم 4 پڑھیں، کا جی چاہ رہے ہیں، اس کا نام تھوڑی عبادت ہے۔ اللہ کے حکموں کی پیروی کا نام عبادت ہے۔ تو یہ فرض کا مسئلہ ہے۔ سنتیں یہ نفل کے درجے میں ہو گئیں۔ جب فرض میں تخفیف ہو گئی تو سنت ہے۔ نفل کے درجے میں ہو گئی سنتیں۔ اگر پڑھ لے گا تو اچھا ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر موقع ملے تو پھر ضرور پڑھے، اس میں کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے واجب وطر، اس میں بھی کوئی کمی نہیں۔ پھر یہ کب تک ہے؟ جب وہ اپنے سفر شرعی کی جو مقدار ہے 48 میل 3 منزل، اس کے ارادے سے نکلے۔ حدیث میں میل نہیں ہے، 3 دن کا سفر۔ جو 3 دن کا سفر ہے وہ سفر بھی کیسے؟ پلین سے نہیں، ٹرین سے نہیں، پیدل، یہ درمیانی رفتار والی سواری سے۔ اور وہ سفر بھی پورا دن نہیں، صبح سے دوپہر تک۔ جب پیدل آدمی چلے گا تو دن بھر تھوڑی نہ چلتا رہے گا، آرام کرے گا نہیں کرے گا۔ صبح سے چلا دوپہر تک، پھر اس نے آرام کیا، دوسرے دن پھر صبح سے دوپہر تک، تیسرے دن پھر صبح سے دوپہر تک۔ تو جو فقہائے امت ہیں، علماء امت ہیں، انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اگر آدمی اتنی دیر روزانہ چلے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک، اور 3 دن تک چلے، تو 16 میل چلے گا ایک دن میں، تو 3 دن میں 48 ہو گئے۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 36 میل۔ کتنا چل پائے گا آدمی؟ اب نہیں چل پائیں گے لوگ 16 میل، بلکہ اگر آدمی چلے گا صبح سے دوپہر تک درمیانی رفتار سے تو کتنی دور چلے گا؟ 12 میل، اور 3 دن میں 36 میل۔ اور پھر یہ بھی ان کے زمانے کی بات تھی، اب تو اتنا بھی نہیں چل پائیں گے ہم، ہے نا؟ تھوڑی دور چلنے کے لیے سواری چاہیے ہوتی ہے نا، 10 قدم کے اوپر، تو پیدل آدمی اتنا کہاں چل پائے، اتنی کہاں قوت ہے۔ بہرحال یہ 2 ہی قول ہے، 36 اور 48۔ پھر جب وہ شہر کی آبادی سے باہر ہوا اور جیسے نماز کا وقت آیا، ابھی اتنی مقدار اس نے سفر نہیں کیا ہے، 48 میل نہیں، شہر کی آبادی سے باہر، شہر کی ضرورت کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان چیزوں سے آگے بڑھ گیا۔ شہر کی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں؟ اسٹیڈیم ہے، گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، ایئرپورٹ ہے، قبرستان بھی شہر کے پہلے باہر ہی ہوا کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے شہر میں آ گئے۔ تو شہر کی آبادی سے جب باہر نکل گیا اور نماز کا وقت آیا تو 4 رکعت والی 2 رکعت قصر شروع۔ اور کب تک رہے گا یہ قصر؟ جب تک سفر رہے۔ سفر میں پہنچ گئے، سفر پورے سفر قصر کیا، جس شہر میں جانا تھا وہاں پہنچ گئے، وہاں بھی قصر۔ البتہ اگر وہاں ٹھہرنے کی نیت کر لی 15 دن یا اس سے زیادہ، تو اب آپ مسافر نہیں رہے، اب پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر 15 سے 1 دن بھی کم ہے تو پھر مسافر ہی رہیں گے آپ۔ اگر وہاں آدمی نے ٹھہرنے کی نیت نہیں کی اور اس کا ارادہ تھا میرا کام اگر کل ہو گیا تو کل چلے جائیں گے، پتہ چلا 10 دن لگ گئے، کام نہیں ہوا ابھی، کل ہو گیا تو کل چلے جائیں گے، 20 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا،
6 مہینے ہو گئے، وہ مقیم نہیں، وہ مسافر ہی ہے، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کہ وہ تو کام کے اوپر ہے، کام ہو گیا تو ہم چلے جائیں گے، مگر کام ہے کہ وہ امید ہوتی ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے فقہاء اور علماء نے پہلے ہی سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہے، اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہے، تو 15 دن یا 15 دن سے ٹھہرنے کی کم سے، اور یہ نیت بھی کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو آبادیوں میں رہتے ہیں، باقاعدہ مکانوں میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مکان ہی نہیں بناتے اور زندگی بھر سفر میں، کبھی اس شہر میں پہنچے وہاں خیمے گاڑ دیے، کبھی اس گاؤں میں پہنچے وہاں خیمے گاڑ دیے، 15 دن 20 دن اپنے رہ رہے ہیں ایسے لوگ، ان کو کہتے ہیں اہل اخبیہ۔ اہل اخبیہ کا مطلب خیمے والے، جن کی زندگی خیمے لگا لگا کے گزر رہی، کوئی مکان نہیں، مستقل کوئی شہر کوئی وطن ہے ہی نہیں۔ تو پھر اب وہاں آدمی سفر سے واپس آ گیا، کچھ نمازیں اس کی ایسی تھیں جو سفر میں چھوٹ گئی تھیں، اب ان کی قضا کرنا ہے۔ اب تو گھر آ چکا ہے، کہ گھر آنے کے بعد جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی تھیں ان کی قضا بھی ویسے ہی کرے گا سفر والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا واجب ہو وہی آپ کو حوالے کرنا ہے، وہی واجب ہوا تو وہی دے رہے ہیں۔ اور شہر کی، اپنی آبادی کی، اپنے اقامت کی حالت میں جو نمازیں قضا ہو گئیں، آدمی نے سوچا سفر میں ہیں اور ٹائم بہت ہے، لاؤ گھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کر لیں۔ اب وہ جو گھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں پوری کرے گا تو اگرچہ سفر میں پڑھ رہا ہے مگر وہ نمازیں کیسی پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا۔ کیوں؟ اتنی تو واجب ہوئی تھی، قرضہ دے رہے ہو تو جتنا قرضہ ہوگا اتنا ہی تو ادا کرو گے۔ اگر 200 روپے قرض ہو 200 دو، اور 400 قرضہ تھا تو پھر 400 ادا کرو۔ کیسی شریعت میں سہولت ہے، کتنا حسین نظام ہے۔ پھر لشکر ہے اسلامی، اب وہ گیا دشمن کے علاقے میں، وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت میں اگر کر بھی لے تو اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ کیا معلوم کیا صورتحال ہو۔ بیوی شوہر کے ساتھ ہے، شوہر نے نیت کی 15 دن ٹھہرنے کی اور بیوی نے نیت نہیں کی، بیوی نے نیت نہیں کی 15 دن ٹھہرنے کی، تو بیوی کی نماز کیسے ہوگی، شوہر کی نماز کیسی ہوگی؟ کہا جیسے شوہر کی نماز ویسے بیوی کی نماز، شوہر نے ٹھہرنے کی نیت کی اس کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ بیوی جو ہے شوہر کے تابع ہے، غلام ہے ساتھ میں اور آقا ہے، آقا نے نیت نہیں کی اور غلام نے نیت کر لی، تو اعتبار کس کا ہے؟ آقا کی نیت۔ تو یہ مسائل ہے، نماز کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز سفر میں بھی معاف نہیں ہے، اور نہ صرف سفر میں، اس کے بعد پھر صلاۃ خوف کا بیان تھا۔ صلاۃ خوف کا مطلب یعنی دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے سامنے اور نماز کا وقت آ گیا، تو اس موقع پر بھی حکم کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے گی اور وقت پر پڑھی جائے گی، اور تنہا نہیں، جماعت سے پڑھی جائے گی، جماعت سے۔ اور کیسے پڑھی جائے گی جماعت سے؟ اس کی بھی ترکیب بتا دی گئی کہ اگر اتنا اندیشہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا تو 2 جماعتیں کر دی جائیں، ایک دشمن کے مقابلے میں اور ایک کو امام صاحب 1 رکعت پڑھا دیں، اور اس کے بعد امام صاحب تو اپنی جگہ پہ ہیں، وہ جماعت چلی جائے دشمن کے مقابلے میں، اور جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ آ جائیں، ان کو امام صاحب 2 رکعت پڑھا دیں، ان کو پہلی پڑھائی ان کو 2 پڑھائی، امام صاحب اپنی نماز پوری کر لیں۔ امام کی نماز پوری ہو مگر ان دونوں کی نہیں پوری ہوئی، آدھی ان کی آدھی ان کی، اب یہ لوگ کیا کریں؟ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لیں۔ جو بیچ میں چلے اور پھرے کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ضرورت ہے،
کیا یہ نماز میں اگر کوئی آدمی اگر چلے تو نماز فاسد ہو جائے گی، مگر یہاں ضرورت ہے، چلنا پڑے گا، دشمن کے مقابلے میں جانا پڑے گا، نماز بھی پڑھنا ضروری ہے اور دشمن کی سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ بیچ میں جو چل پھر رہا ہے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ ہے ضرورت۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت و مجبوریاں ناجائز چیزوں کو بھی جائز بنا دیتی۔ جائز بنانے کا مطلب یعنی ان کا پھر گناہ ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ جیسے سخت بھوک لگی اور کھانے کو کچھ نہیں، مرنے کی کگار پہ ہیں، جان بچانا فرض ہے، حلال میسر نہیں، حرام نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو کیا حکم ہے؟ کھا لیں۔ الا من اضطر، مگر جو مجبور ہو جائے، مگر کھائے کتنا؟ جتنی ضرورت ہے، غیر باغی ولا عاد، قرآن کہتا ہے حد سے آگے بھی نہ بڑھے اور لذت کا طالب بھی نہ ہو، مزے کے لیے نہ کھائے، یہ اچھا لگ رہا ہے تھوڑا اور کھا لیں۔ کاہے کے لیے اجازت دی ہے؟ جان بچانے کے لیے، جتنے میں جان بچ جائے اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ کہ نہیں۔ یہ سب باریکیاں، احتیاط، تو خالی یہ کتاب میں مسئلے نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ ان مسائل پر عمل ہوا ہے کہ حالت خوف میں نہیں، حالت امن میں نہیں، حالت جنگ میں دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور پھر بھی اللہ والوں نے نماز چھوڑی نہیں ہے، نماز پڑھی ہے، وقت پر پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ کیسے ہیں وہ لوگ اللہ نے جن کو امن دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ نماز چھوڑ لے؟ کیسے تھے وہ اللہ والے لوگ؟ مومن نماز چھوڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو نماز پڑھوا نہیں پا رہا۔ اگر مضبوط ہو ایمان تو نماز کے بغیر آدمی ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی۔ نماز چلی گئی، نماز نہیں پڑھ پائے، بے چینی۔ تو اگر اتنا بھی موقع نہ ہو کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، اتنا دشمن کا زور ہے، تب کیا مسئلہ تھا؟ جماعت نہ کرو، اکیلے اکیلے پڑھ لو۔ اب جماعت نہ کرنے کی اجازت ملی، کب؟ اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے، دو جماعتیں ہوں ایک دشمن کے مقابلے میں اور ایک کو نماز پڑھائے امام، اتنا بھی موقع نہیں، اتنا زور ہے دشمن کا۔ اب جماعت چھوڑ دو۔ اس سے نماز کی بھی اہمیت معلوم ہوئی، اور کہے کی وہ سوچ رہے ہیں اور کہے کی بتائیں۔ ارے جماعت کی بھی اہمیت معلوم ہوئی۔ جماعت کب چھوڑی گئی؟ جب اتنا زور ہو گیا کہ اس کے بعد جماعت سے پڑھنے کی، دو جماعتیں بنا کے بھی پڑھنے کی موقع و گنجائش باقی نہیں رہی، اب اکیلے اکیلے پڑھو۔ مگر اکیلے اکیلے جو پڑھو گے تو فرما پیدل پڑھو، زمین پہ پڑھو، اتر کر کے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں۔ اور اگر اتنا خوف ہو گیا کہ صاحب پیدل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کہا اب بھی پڑھو نماز، اور گھوڑے پر سوار ہو کے پڑھو۔ کیسے پڑھیں گے وہ گھوڑے پہ؟ کر رکوع سجدہ اشارے سے کر لو، قادر ہے رکوع سجدے پہ، صحت مند آدمی ہے، مگر مجبوری ہے یہاں۔ نماز میں تاخیر نہ کرو، نماز پڑھو، گھوڑے پہ پڑھو، وقت پر پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ رکوع سجدہ اشارے سے کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر دشمن کا اتنا سخت حملہ ہے کہ گھوڑے پر بھی پڑھنے کی اب تاب نہیں ہے، اکیلے اکیلے بھی اشارے سے، کہ اب نماز کو مؤخر کر دو اور اس کے بعد میں پھر قضا پڑھ لینا۔ قضا کی اجازت کب ہوئی؟ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد۔ اور ہم لوگوں کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ افطار ہو رہا ہے،
افطار پارٹی میں گئے، کہنے کھانے میں مزہ بہت آ رہا ہے، اور بھی مغرب سر پہ مغرب ہے، چلو اپنی پڑھ لیں گے، پیٹ بھر کے کھا لیں پھر اپنی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ کہنے لگے جام جم، جمشید ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک پیالہ تھا بڑا قیمتی، پوری دنیا میں مشہور ہے جام جم۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ جمشید کا پیالہ تو ہے نہیں، جو ٹوٹ جائے گا وہ ملے گا نہیں، اتنا قیمتی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارا تو مٹی کا پیالہ ہے، میاں ایک ٹوٹے کا 50 آ جائیں گے، ہے نا؟ ہے تو اگر ٹوٹ گیا تو کیا ہے، تو کوئی غم نہیں ہے، کیوں؟ اور لے آئیں گے بازار سے، 50 مل جائیں گے اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ملیں گے، ہے نا؟ اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ مگر یہ مٹی کا پیالہ بھی کبھی قیمتی بن جاتا ہے، نہیں بنتا، سونے کا پیالہ نہیں، چاندی کا پیالہ نہیں۔ صحابہ جس پیالے میں کھاتے تھے ایک ہی پیالہ تھا، یاد ہے؟ حضرت گورنر کے پاس، کون گورنر؟ حضرت ابو عبیدہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر جب ان کے گھر پہ گئے، کہنے سامان کہاں؟ کہنے کیسا سامان؟ یہ کمبل پڑا ہے، یہی بچھاتے ہیں، آدھا بچھاتے ہیں آدھا اوڑھ لیتے ہیں۔ کھانے پینے کا انتظام، چھپر سے ایک پیالہ نکالا، کہنے یہ ہے کھانے پینے کا انتظام، اس میں کھاتے ہیں اور بعد میں پانی اسی میں پی لیتے ہیں۔ کہنے آپ گورنر نے کچھ اور کر، کہنے اتنا کافی ہے بس آخرت تک پہنچنے، چند دن کی زندگی ہے۔ یہ گورنر تھے، دنیا نے ایسے گورنر دیکھے ہوں گے کئی۔ تو مٹی کا پیالہ، اب وہ دریائے دجلہ سے گزرے، ایرانیوں نے کیا کیا؟ اپنا پل توڑ دیا، مسلمان آ نہ جائیں۔ کہاں؟ مدائن۔ مدائن کیا تھا؟ یہ راجدھانی تھی ایران کی، زبردست اور بڑی پرانی حکومت تھی کیومرس کے زمانے سے۔ اور کیومرس جو ہے لکھا ہے، بعض لوگ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جریر نے لکھا آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اتنی پرانی حکومت، اور طرح طرح کی اس میں قیمتی چیزیں، اور ایرانی غرور و تکبر میں مبتلا، اور ان کا غرور و تکبر سب بہتا چلا گیا۔ ایسا غرور تھا، کہنے لگے غلام ہو کے مجھے خط لکھ رہا ہے، کس کے بارے میں؟ کہا اللہ کے نبی کے بارے میں، اور اپنا نام پہلے لکھ رہا ہے، اور اس نے یوں خط کو چاک کر دیا، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور تکبر کا صلہ کیا ہے؟ ذلت۔ کیسا ذلیل کیا خدا نے۔ عیسائیوں سے بھی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی، اور ایرانیوں سے بھی ہوئیں، مگر عیسائیوں نے صلح کی ہے، مسلمان بھی ہوئے ہیں، صلح بھی کی ہے، جنگ کم ہوئی اور ہوئی بھی، مگر ایرانیوں سے صلح نہیں ہوئی۔ یہ اسی خر دماغی سے، گدھے والا دماغ بھرا ہوا تھا، ارے ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان کو کیا، یہ کیا ہے میرے سامنے، طرح طرح سے۔ کہنے لگا ایرانی بادشاہ، ذرا تلوار دیکھیں، یہ نیزے پرانے، اور یہ اسی سے ایران کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ تم نے شکل دیکھی، اس کی ابھی کاٹ کہاں دیکھی ہے تم نے؟ صحابی ہیں، ہوگا دربار، کاٹ کہاں دیکھی ابھی اس کی؟ اور ایک ڈھال لے کر کے جو کھڑے ہوئے بڑی مضبوط، اور ایک وار جو صحابی نے کیا تو ڈھال کے ٹکڑے ہو گئے دو۔ کہ یہ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، عجیب طرح کے لوگ ہیں۔ کہنے لگا اچھا تم لوگ اسی لائق ہو، جب کبھی تم لوگ سرکش ہوتے تھے اپنے کسی ماتحت سے کہہ دیتے تمہارے کسبل نکال دیتا تھا، آج تم یہاں تک خواب دیکھنے لگے۔ ان میں جو سب سے عزت والا آدمی ہو اس وفد میں صحابہ کے،
اس کے سر کے اوپر مٹی بھر کے رکھ دو اور نکال دو یہاں سے۔ تو وہ سارے صحابہ تو ایک جیسے تھے، ان میں یہ نہیں تھا میرے سر پہ مٹی نہ رکھی جائے، ان کے سر پہ رکھی جائے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، حضرت عاصم، انہوں نے کہا کہ میرے سر پہ رکھو، اور سر پہ مٹی رکھی اور گھوڑے پہ بیٹھے اور تھوڑی دیر میں نکل گئے وہاں سے۔ اب کسی نے کہا ارے غضب کر دیا یہ تم نے اپنے ملک کی مٹی خود ہی سے دے دی، یہ تو بدشگونی ہو گئی، شگون خراب ہو گیا ہیں، اب تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم نے خود ہی سے مٹی دے دی۔ اب اس نے دوڑایا کہ مٹی واپس لیں، مگر وہ کہاں، نہ اب ہیں نہ جب ہیں، اور پہنچے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد، کہا مبارک ہو، ایرانیوں نے اپنی مٹی خود دے دی۔ تو مدائن کا علاقہ سارا تو فتح کر لیا، اور بڑے بڑے سورما جن کا نام دنیا میں آج تک ہے، رستم، وہ تو گھبرا رہا تھا مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اس نے بہت کوشش کی کہ نہ ہو۔ اور پھر ایک دبلے پتلے ایک صحابی ہلال ابن علقمہ، انہوں نے سر قلم کر دیا اور یوں پھینک دیا اعلان کر کے، الا انی قتلت رستما، لوگوں میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ اور ہاتھیوں کی فوج اور کیا کیا ان لوگوں کا تھا اور کیا کیا انداز تھے ان لوگوں کے، پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اب بچا کیا؟ راجدھانی، دارالحکومت، کیپٹل، اور سب سے اہم چیز کیا ہوتا ہے؟ راجدھانی ہوتی۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فوجیں قربان کر دی جاتی ہیں، بڑا خون بہتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو ایرانیوں نے کہا یہاں نہ آ جائیں یہ لوگ، ان سے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ایسی جگہ وہ شہر آباد تھا، بیچ میں دریا پڑتا تھا، اور دریا سے جو کشتیاں تھیں وہ بھی سب ہٹا لی۔ اب یہ جب وہاں پہنچے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی مدد خشکی میں تو دیکھ چکے ہو، آؤ دریا میں بھی دیکھو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اور گھوڑا ڈال دیا۔ 60,000 گھوڑے دریا میں، اور دریا کی لہریں تھیں، طغیانی تھی، موجیں تھیں، مگر ایسا ان کے لیے دریا تھا کہ دو آدمی آپس میں بات کرتے ہوئے نکلو۔ کیسے نکلو بھائی؟ ہاں کیسے 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 نہیں سن تو رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ کئی آدمی؟ ہاں کیسے؟ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے یوں نکلے، جیسے لگتا ہے کسی چمن اور باغ اور کسی پارک کا جو گھاس ہے، جیسے لگتا ہے اس پہ ٹہل رہے ہو، یوں باتیں کر رہے ہیں۔ اور بیچ میں اگر کہیں کسی کا گھوڑا اگر تھک گیا تو نیچے سے زمین خشک، بالکل ٹیلا ایسا نکل آیا، اس پہ کھڑے ہوئے آرام سے باتیں کر رہے، اور پھر آگے چل پڑے، سفر جاری۔ 60,000 میں سے کسی کا نہ جانی نقصان ہوا نہ کسی کا مالی نقصان ہوا، اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ انسان ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے دیوا آمدن، دیوا آمدن، دیو آ گئے، یہ دیو معلوم ہوتے، دوسری مخلوق معلوم ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک صحابی کا ایک پیالہ ٹوٹ کے گر گیا، وہ بھی کیسے، رسی کمزور ہوگی جس سے بندھا تھا، اور جھٹکے میں وہ گر گیا۔ اور وہ پیالہ ان کا جام جم نہیں تھا، مٹی کا پیالہ۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرا پیالہ رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہہ کر کے کھڑے ہیں ساحل کے اوپر، انتظار کر رہے ہیں، ایک لہر آئی اور پیالہ لے کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ اللہ کی ایسی نصرت، ایسی مدد قدم قدم پہ دیکھی۔ تو غرضے کی حضرت جب وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد
وہاں جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8 رکعت نماز پڑھی وہاں، 8 رکعت، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا تھا تو کئی رکعت پڑھی تھی؟ 8 رکعت۔ یہ شکرانے کی نماز تھی۔ جو نبی کی سیرت ہے وہی صحابہ کی سیرت ہے، جو نبی نے کیا وہی صحابہ، جو صحابی کر رہے ہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے پھر کیا کیا تھا، ارے وہی کیا تھا جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے عام اعلان کر دیا، بِأَيُّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کسی کا دامن تھام لو ہدایت پر رہو گے، ان میں سے جس کی بھی نقل کر لو، یہ جو بھی کریں گے، جو بھی کہیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ میری سیرت، میری شریعت کی بات ہوگی، یہ اعلان فرما دیا۔ تو غرضے کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کچھ بھی پیالے بھی ان کے ضائع نہیں ہوئے، اور ہر طرح کی تو سفر، مگر صحابہ نے کیا کیا، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں اگر ایسا ہو، اتنا دباؤ دشمن کا ہو جائے کہ جماعت بھی نہیں ہو سکتی، اور الگ سے زمین پہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور گھوڑے پر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، تب نماز کو مؤخر کیا جائے، اور ایسا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، نمونہ حضور کا موجود ہے۔ غزوہ خندق میں 3 نمازیں ایسی تھیں، اتنا زبردست تیر اندازی ہو رہی تھی کہ 2 جماعتیں تو کیا ہو پاتی، اکیلے بھی نماز پڑھنا سوار ہو کر بھی مشکل ہو گیا، تو تینوں نمازوں کی قضا آپ نے کی۔ تو غرضے کہ اس کا بیان تھا، صلاۃ مسافر کا، صلاۃ خوف کا، اور اس کے بعد صلاۃ خوف میں یہ بات نکلی تھی کہ صحابہ کے نزدیک اسلام میں صرف نماز کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جماعت کی بھی اہمیت ہے۔ ہم لوگ اولا نمازی کی اہمیت نہیں، اور جن کے دل میں نماز کی اہمیت ہے بھی، وہ افطار پارٹی کے لیے جماعت آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی پڑھ لیں، ہے نا۔ اور کچھ لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ارے اپنی بنا لیں گے، کیا سمجھے، اپنی جماعت بنا لیں گے۔ مسجد میں ایک جماعت ہو چکی، وہ دوسری جماعت کر رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ آپ ابھی آئے ہیں کیا سفر سے؟ کہ جی نہیں، بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، دعوت تھی، اب سوچا نماز پڑھیں تو جماعت سے پڑھ لیں، تو آ کے پھر سے جماعت کر لیں۔ دوسری جماعت کو علماء احناف کے یہاں مکروہ لکھا گیا ہے، مکروہ۔ جب وہ ایک جماعت ہو چکی تو دوسری جماعت بولو مکروہ۔ کیوں مکروہ ہے؟ اسی لیے تاکہ جماعت کی اہمیت گھٹ نہ جائے، ورنہ پھر ہر آدمی کیا کہے گا، اپنی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک واقعے کا ذکر تھا، وہ کون سا واقعہ تھا؟ کہ وہ منافق نے چوری کی اور الزام دوسرے پہ لگا دیا، اور اس کے بعد پھر اس کی قوم کے حمایتی بھی پہنچ گئے، اللہ کے نبی یہ تو نیک آدمی ہے اور اس کے اوپر چوری کا الزام لگ رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، چور یہی ہے اور یہودی کے اوپر بیجا یہ الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، وہ چور کیا تھا؟ بھاگ گیا۔ کہاں؟ ہاتھ کٹے گا، بھاگا وہاں مکے چلا گیا، مشرک ہو گیا، دین ہی کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو دین ایک اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے آدمی کیا قربان کرتا ہے؟ بولو، ارے سب کچھ دے دیتا ہے مگر دین نہیں چھوڑتا، جان قربان کرتا ہے، جان۔ وہ صرف ہاتھ بچانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ دین اسلام کو قربان کر دیا اور مشرکوں سے جا کے مل گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر دین کی اہمیت تھی ہی نہیں، یعنی وہ دیندار تھا ہی نہیں، وہ مکھوٹا لگائے ہوئے تھا، یعنی وہ نقاب اوڑھے ہوئے تھا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے۔ وہ پہلے روز ہی سے منافق تھا، مسلمان تھا ہی نہیں۔
جیسے ابھی ایک صاحب اعلان کے ساتھ اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے اور لوگ کہہ رہے ارے یہ تو بہت برا ہو، کہ برا کیسے ہوا ہے؟ تاکہ مے خانے کی مٹی رہے مے خانے میں، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ تو دھوکے میں تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اپنی اصلیت کہ ہم یہ ہیں۔ غرضے کی اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، جب چوری ثابت ہونے لگی تو ان کی قوم نے کیا کہا، ارے آدمی تو ہمارا ہے، بدنامی پوری برادری کی ہوگی، چلو مشورہ کرے اور کوئی اور بات ایسی کہی جائے کہ اپنا آدمی بچ جائے۔ یہ مشورہ انہوں نے کیا۔ اللہ نے پردے کو چاک کر دیا اور ان کو بھی تنبیہ کی۔ اب سنیے قرآن کی ان آیتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اللہ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ نجوا کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور کان میں بات کاہے کے لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ کوئی سن نہ لے۔ اور جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے نا، ہے؟ جو اچھی چیز ہے اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کچھ معاملہ ہے، کچھ دال میں کالا ہے، کسی کو خبر نہ لگے، اس لیے کان میں بات کی۔ خفیہ مشورے کیوں ہوئے؟ منافق خفیہ مشورے بھی کرتے تھے۔ یہ خفیہ مشورے کیوں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کی نیتیں اچھی نہیں تھی، یہ غلط باتیں تھیں۔ اللہ فرما رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی کانا پھوسی میں، کان میں بات کرنے میں زیادہ تر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی۔ بعض منافق کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے حضور کچھ خاص بات کرنا ہے آپ سے۔ آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کے کان میں باتیں کرتے اور بڑی لمبی بات کرتے، ادھر کی ادھر کی ملا الا کے۔ اس کے دو مقصد ہوتے تھے، کون کون؟ اتنے بڑے آدمی سے کان میں بات کر رہے ہیں، تو جس آدمی سے کان میں بات کی جائے، بہت بڑے آدمی سے جو آدمی کان میں باتیں کرے اور اس کو کان میں بات کرنے کا موقع دے دے، تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ چھوٹا نہیں، بہت خاص آدمی معلوم ہوتا ہے نا؟ پریشر بنانے کے لیے ہر کام منافقوں کا ایسے ہی ہوتا تھا، دکھاوے کر یا کر ایک چیز دوسری چیز ادھر ادھر کی جو باتیں کرتے تھے، تو اس کے ذریعے سے تاکہ جو وقت ہے قیمتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قیمتی وقت ضائع ہو جائے۔ اور لمبی بات اس لیے بھی کرتے تھے تاکہ کسی مخلص مسلمان کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے ان کے زیادہ تر مشوروں میں۔ جو خفیہ مشورے ہوتے ان میں زیادہ تر بھلائی ہوتی نہیں، مگر ہاں بعض مشورے خفیہ ہوتے ہیں، ان میں بھلائی ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر جو حکم دے، جو کان میں کہے، چھپا کے کہے، سب کے سامنے نہ کہے کہ میاں یہ آدمی صحیح معلوم ہوتا ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کر دو، چھپا کے کہے، ویڈیو بنوا کے نہیں کہ ان کو ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے اور پھر اخبار میں بھی فوٹو چھپ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دکھا کے ذلیل کر رہے اور چھپا کے اس کی عزت بن رہی ہے۔ اللہ فرماتا یہاں خیر کاہے میں ہے؟ بولو، چھپانے میں ہے۔ خفیہ مشوروں میں خیر نہیں ہوتی ان کے، مگر اس میں خیر ہے جو آدمی کیا کرے؟ امرا بصدقۃ، حکم دے کسی کو صدقہ کرنے کا، یعنی کسی غریب کی مدد کرنے کا۔ موقع بہت اچھا ہے، پھر ملے گا نہیں، مصرف بہت اچھا ہے، ثواب بہت ملے گا تمہیں۔
اور ہو سکتا ہے وارے نیارے ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ کہاں ملتا ہے ایسا موقع؟ تو خود تو تھا نہیں اس کے پاس، اس نے چپکے سے جس کے پاس تھا اس سے جا کے بتا دیا۔ تو یہ بھی خفیہ بات ہے، مگر اس میں خیر۔ اللہ فرمائے ایک چیز۔ دوسری چیز، او معروف او اصلاح بین الناس، یا وہ خفیہ طور پر کسی سے کہے معروف بھلی بات۔ معروف کا مطلب اسلام میں جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بات کسی نے کسی کو بتائی تاکہ اس کی غلطی سے وہ بچ جائے، غلطی سے بچ جائے۔ مسئلہ نہیں معلوم تھا اسے، غلط کام کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ چپکے سے جا کے اس سے اکیلے میں جا کے بتا دیا، ایسے نہیں ایسے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی چپکے سے بات ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، مگر یہ معروف بات ہے، یہ بھلی بات ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سب کے سامنے اس کی غلطی بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ارے وہ شرمندہ ہوگا بیچارہ کہ بھرے مجمع میں ہمیں ذلیل کر دیا۔ بتائیے، اس لیے کیا کرے؟ یہاں کیا بہتر ہے؟ چپکے سے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ، تو ایک عالم نے بتایا، کل میں حضرت کے پاس گیا اور اتفاق سے بے خیالی میں میرا پائجامہ جو تھا وہ نیچے آ گیا۔ نیچے آنے کا مطلب یعنی پیروں کے گٹے ٹخنے چھپ گئے، اور حضرت تو نکیر کرتے تھے، کوئی بری بات ہوئی اس پہ خاموش رہ نہیں سکتے تھے۔ تو اس کی اصلاح ہو جائے اور برا بھی نہ لگے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو انہوں نے جب مصافحہ کیا اور جب معانقہ کیا، جب گلے ملے حضرت کے، اس کو کہتے گلے ملنا ہے نا، مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کرتے ہیں؟ گلے تھوڑی لوگ ملتے ہیں، سینے سے سینہ ملا رہے، اور ہے کیا؟ ہے کیا؟ گلے ملنا۔ گلے ملنا کاہے کا ترجمہ ہے؟ معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں عنق سے بنا ہے، عنق کہتے ہیں گردن کو، معانقہ کے معنی گردن کو گردن سے ملانا۔ یہ ہے سنت۔ پیٹ پیٹ سے ملانا یہ سنت نہیں ہے، گردن گردن۔ اور یہ غلطی بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی بولو کرتے ہیں نا۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے بیچارے وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے معانقے کا مطلب یہی ہوتا ہے گردن گردن سے ملے۔ تو جب گردن گردن سے ملے گی تو آدمی کا کان جو ہے وہ قریب آ جائے گا۔ تو جب حضرت اس سے گلے ملے تو کان میں کہہ دیا تمہارا پائجامہ نیچے ہے، تمہارا پائجامہ نیچے لٹک رہا ہے۔ بس اتنا کافی تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا حضرت نے کان میں کیا کہا، اور اصلاح بھی ہو گئی۔ یہ سب اللہ والوں کے طریقے ہیں، اور یہاں اگر ایسے اصلاح ہو گئی تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے اصلاح کی؟ پیٹ میں درد ہوگا نا، کسی کو معلوم تو ہم نے ان کو ٹھیک کیا ہے، ہم نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ نیت میں فساد ہے میاں، نیت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا یہ بھی چپکے سے بات ہو رہی ہے، مگر چپکے سے بات ہو کاہے کے لیے رہی ہے؟ فساد کے لیے نہیں ہے، کاہے کے لیے ہے؟ اصلاح کے لیے ہے، معروف ہے یہ۔ اللہ فرماتا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ جو خفیہ مشورہ ہو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، پھٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے، ملے ہوئوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں۔ اور ملے ہوئوں کو اگر پھاڑنے کے لیے مشورے ہو رہے ہیں
تو مشورے کیسے ہوں گے؟ کلیا میں گڑ پھوڑا جائے گا، یعنی انتہائی پوشیدہ چھپا کے کیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہ سازش کر رہے ہیں اس آدمی کے خلاف۔ تو فرمایا یہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کے لیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے خفیہ مشورے کرنا، اس میں بڑی بھلائی اللہ نے رکھی ہے کہ یہ دو آدمی ہیں اور دونوں دیندار ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، یہ خراب بات ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو، اختلاف اچھی چیز نہیں، تو ان کو ملایا جائے۔ کیسے ملائے؟ تو ایک کے پاس گئے، ان میں سے ایک کے پاس گئے، احمد ختم کرو جھگڑا، اور پتہ ہے تمہیں وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ ہم سے وہ تمہاری تعریف کر رہے تھے، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہیں دشمن ہمارے اختلاف، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہا یہ تو جھوٹ ہوا۔ کہا جھوٹ نہیں ہوا، یہ جھوٹ نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کا مطلب یعنی ہم ایسی بات کہیں کہ ہم کچھ اور سمجھیں اور سامنے والا کچھ اور سمجھے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ کب؟ جہاں ضرورت اس کی ہو۔ جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آیا انگریز گرفتار کرنے کے لیے ہے، اور حضرت کھڑے ہوئے، تو کہا دیکھیں یہ آ رہا، اچھا، تو تھوڑا سا 2-4 قدم ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا وہ قاسم صاحب کہاں ملیں گے؟ کل تھوڑی دیر پہلے یہیں کھڑا تھا، تھوڑی دیر پہلے یہیں پہ تھا۔ اب وہ تو سمجھا پہچانتا تھا نہیں، وہ تو چلا گیا۔ تو یہ کیا؟ یہ ہے توریہ۔ تو یہی توریہ کیسے ہوا؟ وہ تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیسے دعا کرتے ہیں؟ بھئی ہر آدمی دعا کرتا ہے کیا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے ماں باپ کو معاف کر دیجئے، اے اللہ تمام ایمان والوں کو معاف کر دیجئے قیامت کے دن۔ تو جب تمام ایمان والوں کے لیے اس نے دعا کی تو اس میں جن سے لڑائی ہے وہ نہیں آئے؟ ارے مومن تو ہیں، ارے وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی اتنا کھار کھاتے ہیں ان سے۔ دعا کا جواب تو دعا سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب تھوڑا وہ آدمی نرم ہو گیا، اب ان کے پاس بھی پہنچ گئے، اب ان سے بھی جا کے کہہ دیا کہ میاں جھگڑا ختم کر دو، اچھی چیز نہیں ہے، اور پھر جھگڑا ایسے آدمی سے کرو جو آپ کا خیر خواہ ہے، اور خیر خواہ وہ نہیں ہے جو دکھانے کے لیے دعا کرے، خیر خواہ وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھانے کے لیے دعا کرے۔ میاں آپ ان سے ملتے نہیں، وہ اکیلے میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جو پیچھے دعا کرے اس کا مطلب وہ خیر خواہ ہے۔ جو قرآن خوانی میں آئے ہیں، قرآن خوانی میں آئے نا، کہ وہ مسجد میں فجر کے بعد قرآن خوانی ہوگی۔ کون سی مسجد میں؟ بڑی مسجد میں۔ اور کب ہوگی؟ فجر کے بعد ہی ہمیشہ اعلان ہوگا۔ یہ کب دیکھا قبرستان میں؟ نہیں، فجر کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سنا ہے، یہی سنا ہے، اور فجر میں خود بھی نہیں آتے، اور لوگ بھی کم آتے ہیں، مگر ان کو اگر پتہ چلے کہ دوسرے وقت میں بھی ہو سکتی ہے قرآن خوانی، تو فجر کا اعلان نہ کریں۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے یہ اعلان فجری میں کیا جاتا ہے نا۔ تو وہ صاحب جو قرآن، اب ظاہر بات ہے تعلق تھا، اور کہہ گئے فجر بعد قرآن خوانی ہوگی، اس لیے پہنچنا بہت ضروری۔ اگر نہ گئے تو خیریت نہیں ہے۔ کل ہمارے وہاں کچھ ہوا تو وہ نہیں آئیں گے، آئیں گے کہ ہمارے وہاں تو وہ آئے نہیں تھے، ہم کیسے ان کے وہاں چلے جائیں؟ تو یہ جو جا رہے ہیں قرآن خوانی میں، یہ دل سے تھوڑی جا رہے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو جتانے کے لیے جا رہے ہیں میاں ہمارا آپ سے تعلق ہے، دیکھیے ہم آ گئے آپ کی محبت میں، ہمدردی میں۔ اور کہہ بھی رہے تھے میاں اچھا والا اتنا ضروری کام تھا، بتائیے فلاں جگہ جانا پڑے گا، ان کے وہاں قرآن خوانی میں جانا پڑے گا۔ جو پہلے سے سوچ رہا ہوگا جانا پڑے گا،
ایک صاحب ایک شاعر سے انہوں نے کہا کہ یہ شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں عظیم صاحب، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں مگر یہ سمجھیں گے اس کو. وہ کہنے لگے اب تو جانا پڑے گا مدینے مجھے. کیا کہا؟ اب تو جانا پڑے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ مشکل میں جانا پڑ ہی جائے گا جیسے لگتا ہے، یعنی جیسے لگتا ہے مدینے جانے کا جی نہیں چاہ رہا. یہ تعبیر تو غرضے کی ایسے انہوں نے کہا اب تو قرآن خوانی میں جانا پڑے گا، جی تو نہیں چاہ رہا تو کام بھی اتنا ضروری ہے مگر صاحب جانا بھی ضروری ہے. تو جو آدمی اس طرح آئے گا تو پڑھے گا کیا؟ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، حدیث ہے مشہور، بخاری شریف میں پہلی حدیث. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کا مطلب کیا سمجھا کہ وضو جو ہے عمل ہے نہیں ہے، وضو عمل ہے نہیں، ارے ہے نہیں، تو وضو میں اگر نیت نہیں کی تو پھر وضو ہوگا نہیں، نیت تو کی نہیں. اور اعمال پر اعمال کا دار و مدار، اور نیت تو کی نہیں تو وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو کیا فائدہ، پھر سے وضو کرو. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وضو کاہے کے لیے کرایا گیا ہے؟ ارے بھائی آزاد ہونے کا نام ہے نا، ہے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، یہ وہ یہ آدمی نے دھویا، نیت کی ہو چاہے نیت نہ کی ہو، یہ کام تو اس نے کیا، پاک تو ہو ہی گیا. پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے. اگر نیت کرو گے تو ثواب بھی ملے گا، اور نیت نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. مگر وضو تمہارا ہو جائے گا، قرآن چھو سکتے ہو، نماز بھی، مگر وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ او اصلاح بین الناس، یا جو خفیہ مشورے ہوتے ہوں آپس میں کہ ان دونوں آدمیوں کو ملانا ہے، نفرت دور کرنا ہے نا، یہ مشورہ جو ہے یہ تو خیر کا مشورہ ہے. اور اس کا الٹا اگر مشورہ ہے کہ بڑی محبت چل رہی ان دونوں میں، کھٹاس ڈالنا ہے، دو آدمی ایک جگہ اکٹھا ہوں، آپس میں میل محبت سے رہیں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین اللہ کے بندے ہیں جو آپس میں لڑائی کرائے، جو آپس میں اصلاح کریں اور آپس میں روٹھے ہوئوں کو ملائیں. یہ نبیوں والا کام. کس کا؟ نبیوں والا کام. اور جو ملے ہوئوں کو الگ کریں یہ شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں کا کام ہے. اور لوگوں کو ملانا اور صلح کرانا یہ نبیوں والا کام ہے. اور پتہ یہ کتنا اونچا عمل ہے، یہ عمل کتنا اونچا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی حالت میں کبھی جماعت نہیں چھوڑی. اور آپ کی جماعت کیسے چھوٹتی؟ اس لیے کہ امام الانبیاء تو امام ہیں. مگر ایک موقع پر ویسے صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائیں، آپ جماعت میں شامل نہیں ہوئے. کیوں؟ یہ بیمار تھے، اتنی تاب و طاقت ہی نہیں رہی. لیکن صحت مند ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑ دی ہو، جماعت کو قربان کر دیا ہو، یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا. یہ پوری مبارک زندگی میں ایک مرتبہ ہوا. اور جو ایک مرتبہ ہوا پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے جس کے لیے جماعت قربان کر دی ہو، وہ عمل کیسا ہوگا؟ بولو کیسا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کتنا اہم ہوگا وہ جو پوری زندگی میں نہیں کیا، اس کے لیے وہ بھی کر دیا آپ نے. پتہ چلا فلاں دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں صلح کرانے، اگر دیر ہو جائے بلال
تو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا دیں، اور تاخیر ہو گئی، آپ تاخیر سے آپ آئے، تو یہ اتنا مبارک کام ہے، یہ نبی والا کام، امام الانبیاء والا کام، اور ملے ہوں کو جدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں کا کام ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے سن تو چکے ہیں، شیطان جب رپورٹ طلب کرتا ہے اپنے ایجنٹوں سے شام کے وقت میں سمندر پہ تخت بچھا کر کے، ہاں بھائی آج کیا کیا تم نے، کارگزاری، آج کی کارگزاری بتاؤ، وہ بتاتا ہے ایک سے بڑھ کے ایک، آج یہ کرایا ہے، ٹھیک ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، ایک آدمی اٹھا اس نے کہا ہم نے بہت چھوٹا کام کیا، کہا کیا کیا، کہ ایک گھر میں گئے تھے اور صاحب معاملہ بڑا خطرناک تھا، صورتحال بڑی کشیدہ تھی، بے قابو، شوہر اور بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا، میں نے اس آگ کے اوپر جا کے مٹی کا تیل ڈال دیا، وہ اور آگ بڑھی، اور یہاں تک کہ بڑے میاں جو تھے، جو نواسے والے اور پوتوں والے تھے، ان کے اندر بھی اتنا غصہ بھرا کہ انہوں نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں طلاق دے دی، نکلو یہاں سے۔ تو شیطان تو اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ یہ ہے میرا جانشین، یہ کیا تم نے میرا والا کام۔ تو ملو ہوں کو پھاڑ دینا شیطانوں کو، ان کے ایجنٹوں کا کام، اور لوگوں میں اصلاح کرانا یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اگر خفیہ مشورہ کیا جائے تو مشورہ کیا ہے؟ وہ برا نہیں ہے، وہ بہت خیر کا کام ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ تو عمل کر کے دکھایا۔ اور زبان سے کیا کہا؟ فرمایا صحابہ سے کیا ہم تمہیں ایک ایسا کام بتائیں جو نماز سے افضل ہے؟ اب صحابہ جو تھے وہ تو حیرت میں ڈوب گئے، میاں نماز سے بھی کوئی چیز افضل ہو سکتی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے افضل نماز ہی ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ دیکھو امن کی حالت میں، سفر کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، ہاں کسی بھی حالت میں معافی نہیں۔ آپ نے فرمایا جب صحابہ نے دیکھا، حیرت دیکھی صحابہ کی، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ ان کی حیرت اور بڑھا دی۔ آپ نے فرمایا اور وہ کام روزے سے بھی افضل ہے۔ اب ہم لوگوں کے نزدیک روزہ تو کچھ ہے نہیں، کہنے رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ رمضان بھی آ گئے، وہ دیکھیے ابھی گئے تھے پھر آ گئے۔ اور صحابہ 2.5 مہینے پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی رجب ہی سے دعا کر رہے ہیں بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ابھی اتنی جلدی رمضان پہ لگا، ابھی تو گیا تھا، ابھی عید ہوئی اور پھر رمضان، اور رکھنا پڑے گا صاحب۔ یہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا بے حیا، میرے بچے بھی روزے سے ہیں، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ کھا رہا ہے تو۔ صحابہ کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے، اور ان کو کھلونے دے کے بہلایا جاتا تھا، ان کی عادت پڑے۔ تو روزہ کیا چیز ہے؟ صحابہ جانتے تھے کتنا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کے بارے میں فرمایا، جو بات فرمائی ہے اس سے تو لوگوں کو یہ وہم پیدا ہوا کہ روزہ نماز سے بھی افضل ہے۔ کیا کہہ دیا اللہ کے نبی نے؟ کہ روزے دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ، یہ صرف روزہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو صحابہ جانتے ہیں روزہ تو بہت افضل ہے۔ حضور فرمایا ایسا عمل بتائیں جو نماز سے افضل ہے اور روزے سے بھی افضل ہے۔ اب ان کی پیاس اور حیرت میں بہت اضافہ ہوا، اور اللہ کے نبی ان کی پیاس بڑھانا ہی چاہتے تھے۔ کیوں صاحب پیاس کیوں بڑھانا چاہتے؟ ارے پیاسے کو جلدی پانی پلاؤ۔ کبھی کبھی پیاس کو بڑھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی شدید، افطار کرنے میں شربت میں اس وقت اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا، اور یہ مزہ کبھی بے روزہ دار کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا ہے کبھی۔ وہ کیا جانے، جس نے روزہ رکھا ہے
اس کو جو مزہ آئے گا. اس لیے روزے دار کو بھی وہ مزہ شربت میں پورے سال جو رمضان میں آتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد آتا ہے. اسی لیے وہ بات یاد آئی کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے. دیوبند کے محدث, بہت بڑے عالم, حضرت تھانوی کے استاد, حضرت مدنی کے استاد. کہنے پتہ ہے تمہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب جا چکے ہوں گے جنت میں, مگر جنت میں جگہ تھوڑی خالی ہوگی, بھری نہیں جنت, اور سب جنتی جنت میں پہنچ بھی گئے تو جنت کہے گی اے اللہ ہم تو خالی رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. کاہے کے لیے؟ جنت کو بھرنے کے لیے. اور وہ لوگ پیدا کر کے خدا ان کو جنت میں بسا دے گا. تو حضرت تھانوی فرماتے کہ ہم لوگوں نے کہا حضرت وہ تو بڑے مزے کے لوگ ہوں گے ہیں, نہ انہوں نے کچھ کیا, نہ انہوں نے زحمت اٹھائی, نہ مشقت اٹھائی, سب ابھی پیدا ہوئے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج, اور سیدھے ڈائریکٹ جنت میں. تو کہا جب ہم نے یہ کہا تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خاک ان کو مزہ آئے گا, خاک وہ مزے میں ہوں گے, مزے میں تم ہو گے. کہلے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زحمت تو کچھ اٹھائی نہیں, تو جنت میں کیا ہوگا, ان کو مزہ نہیں آئے گا. جو مزہ اس کو آئے گا جس نے زحمتیں اٹھائی ہیں دنیا میں. تو غرضے کہ روزہ اتنا اہم تھا, آپ نے پیاس اور پیدا کر دی. کہا اور پتہ ہے تمہیں صدقے سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر, اب تو پیاس عروج کے اوپر پہنچ گئی. صدقہ یہ بری موت سے بچاتا ہے, صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ اس میں بہت پاور اللہ نے رکھا ہے. تو صحابہ کرام کہ جب پیاس بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا پتہ ہے وہ عمل جو نماز سے, روزے سے اور صدقے سے افضل کیا ہے؟ فرمایا کہ دو لڑنے والے لوگوں میں صلح کرا دینا, ان سب سے اچھا ہے. تو ایک آدمی کہنے لگا پھر کیا فائدہ نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے اور صدقہ کرنے سے؟ یہی کرایا کریں گے ہم. کیا جیسے لوگ رشتہ نہیں کرا رہے ہیں آج کل ہیں, شادی کرایا کریں گے لوگوں کی, پیسہ بھی ملے گا, سب سے اچھا کاروبار یہی ہے. اچھی بات ہے, لیکن انہوں نے سوچا اب نماز روزہ کی ضرورت نہیں ہے, صلح کرایا کریں گے. مگر یہ وہی آدمی سمجھے گا جو عقل سے پیدل ہو. اس لیے کہ یہاں نماز, روزہ, صدقے سے مراد فرض نماز, فرض روزہ, فرض صدقہ نہیں ہے. کیا ہے اس سے مراد؟ نفل نماز, نفل صدقہ اور نفل روزہ. اس سے بھی افضل ہے. کیا چیز ہے اس سے افضل؟ ارے بولو, صلح کرنا. تو یہ ہم لوگوں نے حدیث سنی, اور سننے کے بعد غور کیجئے کہ کبھی ہم لوگوں نے ایسا کام کیا ہے؟ ارے کسی نے کیا ہے یہ کام؟ کرے نہیں. ارے تم اپنے بارے میں کرو یا سب کے بارے میں کرو؟ نہیں ہو سکتا کوئی ہو. کسی نے صلح کرائی ہے اس مجمع میں, کسی میں, دو لڑنے والوں میں ہیں؟ یہ دیکھیے, آپ دیکھیے, کرائی نا. اچھا آپ وہ لوگ ہاتھ اٹھائے جنہوں نے لڑائی کرائی. اب کوئی نہیں اٹھا رہا. تو اگر نہیں کرائی ہے اب تک, تو اب اس حدیث کو سننے کے بعد کیا ارادہ ہے زبیر؟ اب تک نہیں کرائی تو کیا ارادہ ہے؟ کرائیں گے نا انشاءاللہ. کوئی موقع ایسا آئے گا تو کیا کریں گے؟ دو لڑنے والوں میں صلح کرائیں گے.
اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے لڑنے والے. لڑنے والے بہت ملیں گے گھر ہی میں، ہر گھر میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم نے سنا کاہے کا فائدہ؟ نبیوں والے کام کا. اب شیطان والے کام کا نقصان بھی سن لو. لوگوں کے درمیان صلح کرانا نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے. اور لوگوں کے درمیان کھٹاس پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو مونڈ دینے والا ہے، مونڈ دینے والا ہی الحالقہ. پھر آپ نے فرمایا اور پتہ ہے تمہیں بال مونڈنے والا نہیں ہے یہ، اس سے جتنی نیکیاں تم نے کی تھیں وہ سب کی سب صاف ہو جائیں گی. جب بال مونڈے جاتے تو بال صاف ہو جاتے ہیں، اس سے دین مونڈ جائے گا. اور کتنے لوگ شوق سے یہ کام کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے سفر کرتے ہیں لوگ لڑانے کے لیے. اللہ رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ تر ان کے خفیہ مشوروں میں خیر نہیں ہے، مگر جو آدمی حکم دے صدقہ کرنے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا، یہ مشورہ بھی اگر خفیہ کرے تو اس میں نیکی ہے، اللہ کے وہاں اس کو بڑا اجر ملے گا. لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے بھی. کیا شرط ہے؟ سنیے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کام کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے نہیں وہ رشتے کراتے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، وہ صلح کراتے ہیں، اس لیے نہیں، کائے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ شرط ہے اخلاص کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے عطا کریں گے بہت بڑا اجر. کیا دیں گے؟ اجر مانے بدلہ. اور کتنا دیں گے؟ بڑا. اور بڑا کتنا ہوگا؟ خدا کا بڑا کتنا ہوگا؟ ارے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. بڑوں کا ہر آدمی کا بڑا کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جو سب سے بڑا ہے اس نے جس کو بڑا کہا ہے اس کو ناپنے کے لیے بندوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو آدمی مخالفت کرے اللہ کے رسول کی من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے سامنے سچائی ظاہر ہو جائے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہی صحیح ہے، اور پھر بھی اس پہ عمل نہ کرے. جیسے اس چور نے کیا تھا. کون سا والا؟ وہی منافق جس نے چوری کی تھی. جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ وہ حضور کے پاس آتا اور شرمندہ ہوتا اور توبہ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. وہ سمجھ رہا تھا میں نے چوری کی ہے، وہ جانتا تھا یہ غلط کام کیا ہے. یہ بھی جانتا تھا اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا، یہودی کو پاکیزہ قرار دیا اور مجھی کو مجرم گردانا ہے اللہ کے نبی نے، تو یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی صحیح تھا. پھر بھی اس نے مخالفت کی. اور کیا مخالفت کی؟ یہاں تک دین کا جو حلقہ اس کی گردن میں پڑا ہوا تھا اس کو بھی اس نے پٹے کو بھی نکال کر کے پھینک دیا. وہ کہاں پہنچ گیا؟ مشرکین کے پاس. اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آدمی چھوڑ دے تمام ایمان والوں کا راستہ، رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے، جس پر تمام ایمان والے جس راستے پر چل رہے ہیں اس ڈگر کو چھوڑ کر کے ایک نئی ڈگر اختیار کر لے. تو پتہ ہے یہ دو چیزیں بتائی گئیں، ایک اللہ کے رسول کی مخالفت حق ظاہر ہونے کے بعد، دوسرے اس کے برابر کیا بتایا گیا؟ اور جس پر تمام ایمان والوں کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ دے.
کتنا بڑا مجرم ہے. سنیے اللہ کیا کہتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, ہم اسے جانے دیں گے وہ جدھر جا رہا ہے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اس سے کیا پتہ, ایمان والوں کا راستہ جس پر تمام ایمان والے متفق ہیں, اس ڈگر کو چھوڑ دینا حرام اور ناجائز ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تمام صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانا, کسی کا اختلاف نہیں ہے. سوال جانشین سرور کونین جب اٹھا, وہ جس پر جا کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر ہے. تمام ایمان والے متفق. کوئی آدمی کہے کہ نہیں حق تو علی کا تھا, تو یہ کیا ہے, ایمان والوں کی ڈگر سے ہٹ کے اس نے راستہ اختیار کیا. امت کا اجماع, یعنی امت جس کے اوپر ایمان والے متفق ہو جس چیز کے اوپر, وہ چیز کیا ہے, اس کا احترام, اس کو وہ چیز فرض ہوتی ہے امت کے لیے, اور اس سے کٹاپ کرنا, اس سے ہٹنا حرام و ناجائز ہوتا ہے ہر دور میں. حضرت علی نے کیا کہا, کہ جو قرآن کہتا ہے وہی تو حضرت علی کہیں گے. حضرت علی نے کیا کہا, جو حضرت علی کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور انہی کا نام لے کر کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ صدیق اکبر کو تو حق تھا نہیں اور ان کو لوگوں نے بنا لیا. حضرت علی سے پوچھیے حضرت علی کا کیا کہتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار, مشورہ کرنے کا حق مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کو ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ, اگر مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں, وَسَمَّوْهُ إِمَامًا, اور اس کو امام بنا دیں اپنا, اس کو خلیفہ منتخب کر لیں. حضرت علی فرما رہے ہیں كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا, تو وہ اللہ کا پسندیدہ خلیفہ ہوگا, اللہ کے نزدیک بھی وہ پسندیدہ ہوگا. اور آگے فرمایا اگر کوئی آدمی اس میں اعتراض کرے, انکار کرے, تمام مسلمانوں کے متفق ہو جانے کے بعد, فرمایا تو پھر اسے قتل کر دو. ایک جگہ ہے وَلَوْ تَحْتَ عَمَامَتِي هَذَا, اگرچہ وہ میرے اس پگڑی کے نیچے کیوں نہ ہو, یعنی اگرچہ میں یہ کام کروں تو مجھے بھی قتل کر دینا چاہیے. حضرت علی نے بتایا کیا, ایک تو مسئلہ بتایا, تمام مسلمان جس پر متفق ہو جائیں وہ اللہ کا پسندیدہ امام ہوگا, پسندیدہ خلیفہ ہوگا. اس کو ناپسندیدہ کہنا یہ کیا ہے, یہ بہت بڑا گناہ. دوسری چیز, جو اس کے خلاف کر رہا ہے وہ مستحق نہیں ہے ایمان والوں میں رہنے کا, وہ ایمان والوں سے وہ نکل چکا ہے, وہ تو قتل کا مستحق. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کیا, آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یعنی تمام جو ایمان والے جس راستے پر چل رہے متفق ہیں, اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی رضا انہی کے ساتھ ہے. وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ, اور جو ان سے ہٹے گا اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, ہو وہ کوئی بھی, چاہے جتنا بڑا ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, ہمارے وہاں مسائل کے لیے جو دلیلیں ہیں مسلمانوں کے وہاں 4 ہیں. کئی دلیلیں؟ 4. سب سے بڑی دلیل, سوچ رہے ہیں بیٹھ کے, سب لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے, ارے قرآن ہے سب سے پہلی دلیل, سب سے بڑی. دوسری سنت حدیث. تیسری دلیل جس کا اس آیت میں بیان ہے, اجماع, امت کا اجماع, امت کا اتفاق, امت جس پر متفق ہو جائے. 20 رکعت تراویح پہ اگر متفق ہو گئی تو پھر یہ اجماع امت. اگر 3 طلاقیں ہیں, تمام صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے, تو جو اس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اجماع امت کو ٹھکرا رہا ہے. من شذ شذ فی النار, اجماع کی مخالفت کرنے والا ہے. جمعے کی اذان 2 اذانیں, پوری امت متفق ہے نہیں ہے؟ ارے بولو, مشرق مغرب شمال جنوب
سعودی عرب، ہندوستان، چائنا، پوری دنیا میں جمعے کے دن کئی اذانیں ہوتی. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ہوتی نہیں تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں 2 نہیں ہوتی تھی، 1 ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی اور تمام صحابہ متفق ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ اجماع امت سے یہ چیز ثابت ہے، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے. اب اس کی مخالفت کس نے کی؟ جن کو گھی ہضم ہی نہیں ہوتا، کچھ ایسے لوگ اللہ نے بنائے، اچھی چیز ان کو، ہر اچھی چیز کے خلاف ہیں. وہ صحابہ کے دین کے ایمان کے دشمن روافض. اور دوسرے کون ہیں؟ جو حدیث کی چھتری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. ان کا بھی یہی کارنامہ ہے، وہ دوسری اذان کو نہیں، ان کی مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوتی تو حضرت عثمان نے بڑھائی، صحابہ سے بڑے دیندار. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 20 رکعت تراویح کی نماز سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اپنے زمانے خلافت میں مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کو جمع کیا. مہاجر بھی موجود تھے اور کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کاہے سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے ثابت. یہ سنت ہے. تراویح سے بھی کون محروم ہوا؟ رافضی ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا سرے سے تراویح بدعت. جو ان سے چھوٹے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا بس سرے سے تو بدعت نہیں ہے، مگر 20 بدعت ہے، 8 ٹھیک ہے. کیا سمجھے؟ پوری تو نہیں بدعت کہیں گے، مگر 8 جو ہے ٹھیک ہے، باقی بدعت ہے 12 بدعت. اور یہ بدعت کون کر رہا ہے؟ 1400 سال کے بعد کے لوگ کر رہے ہیں. ارے کس پہ بدعت کا الزام لگا رہے ہو تم؟ خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم پہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑ لو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت. گمراہی سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی تو اسے سنت بتا رہے ہیں اور تم اسے کیا کہہ رہے ہو؟ بدعت. اسی سے سمجھ لو کہاں حشر ہوگا. یہ کیسا حدیث پہ عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو ایسے آدمی کی سزا کیا ہے؟ نصلہ جہنم، اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. وساعت مصیرا، اور جہنم کیا ہے؟ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال.